آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کا راستہ روکیں گے، جو آپ کو اس لیول پہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ آپ کچھ کر سکو. صبح سے باہر نہیں نکلے تو وہ ملک سے باہر کہاں جائیں گے. امریکہ یہاں تو لوگ لاکھوں لاکھوں روپیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امریکہ نہیں پہنچ رہے. تو میں ایک حیدرآباد لطیف آباد سے کروڑوں بھائی جان کروڑوں لے کے بیٹھے ہیں 15 سے 20 ہزار والی کچاڑا بائک، جس میں جب میں جا رہا تھا پاسپورٹ ریسیو کرنے کے لیے بھی، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ پیٹرول جو بات ہے ختم ہو گیا. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور ابھی یہاں پہ ایک ہمارے دوست آئے ہوئے تھے. یہ دوست تو نہیں، بچہ ہے اپنا، کیونکہ یہ میرے چھوٹے بھائی سے بھی چھوٹا ہے. چھوٹے ہیں اور یہ ہمارے استاد ہیں سر. ثقافت تو ثقافت اپنی جگہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سندھ کی جو ایک مشہور روایت ہے مہمان نوازی کی، وہ یہاں پر جو ہے اس میں کسی کوئی کمی نہیں چھوڑی سر نے. اور میں نے ابھی زبردست بریانی کھائی ہے اور حشاش بشاش ہو گیا ہوں سر. اور بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ اگر لانگ ڈرائیو پہ جانا تو پہلے تیاری وغیرہ سب چیزیں کر لو. تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے کھانا وانا کھا لو، سب چیزیں کرتے ہیں، پھر آپ سے گپ شپ کرتے ہیں اس بارے میں کہ میں جہاں سے پاس آؤٹ ہوا ہوں، آپ بھی وہیں سے آئے ہو، تو آپ امریکہ کیسے پہنچے ہو. کیونکہ یہ جان کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک انجینئر حیدرآباد سے تعلق، اور دوسرا یہ کہ آپ وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں یو این او کا یوتھ ایمبیسڈر بنوں، یا ورلڈ بینک جیسی بڑی بڑی کمپنی. ایک ہوتا ہے نا ایریا کا بینک، ملک کا بینک، ریجنل بینک، یہ انہوں نے تو ورلڈ بینک میں بھی جا کے پرفارم کیا ہے. تو اسی کے بارے میں چلیں پوچھتا ہوں ان سے آج. تو جی بتاؤ معتبر علی سر، اپنا تعارف کرواؤ، مجھے بھی بتاؤ اور میرے دوستوں کو بھی بتاؤ. تھینک یو سو مچ سر. اور معتبر علی شیخ میرا نام ہے، حیدرآباد سندھ سے ہوں. اور بیسیکلی اسٹارٹ اپ ایجوکیشن جو ہے وہ حیدرآباد سے ہی لی. صحیح. اور پرائمری ٹو انٹرمیڈیٹ. دین آفٹر دیٹ خیال آیا کہ کچھ مزید جو ہے نا وہ پڑھائی کی طرف آگے جانا چاہیے. صحیح. کیونکہ I belong to an engineering family like this. I am a third engineer for my family. So جب بڑے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ کسی فیلڈ میں جا رہے ہیں، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ٹیچر بن رہا ہے، اور ایک بھائی میرا جو ہے وہ یو کے گیا ماسٹرز کے لیے، تو میرے لیے وہی جو ہے مینٹر تھے، اور وہی میرے جو ہے مطلب فیوچر گولز تھے کہ جیسا میرے بھائی کر رہے ہیں مجھے بھی ان کو فالو اپ کرنا ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ آلریڈی بھائی مہران میں پڑھ رہا تھا. صحیح. تو آفٹر انٹرمیڈیٹ میں نے سوچا، میرا جو آئیڈیل تھے وہ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اچھا. he was also metallurgist اور ایٹامک سائنٹسٹ آف پاکستان، کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو وہ جب آئیڈیل پرسنالٹی تھی تو ان کی فیلڈ بھی کا پتہ لگایا کہ وہ کس فیلڈ میں ہے. تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے وہ دسمبر کا دن تھا، اور جب اخبار آیا نیوز پیپر اس میں جنگ میں، تو ان کا ایک آرٹیکل آیا نا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی چیز مطلب جہاز سے لے کر سوئی تک آپ اس فیلڈ کے بغیر نہیں بنا سکتے. پتہ لگایا فیلڈ کیا ہے، وہ پتہ لگا میٹلرجی اینڈ میٹیریلس انجینئرنگ ہے. پھر اس فیلڈ میں پتہ لگایا کہ یہ فیلڈ جو ہے کہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی اسٹڈیز جو ہے نا وہ یا پڑھائی جا رہی ہے یہ فیلڈ. تو سندھ میں 3 سے 4 یونیورسٹیز جو ہے نا وہ سامنے آئی. جو نیئرسٹ ون تھی وہ مہران یونیورسٹی تھی. ٹھیک ہے، پھر مہران یونیورسٹی کو گول بنایا اور وہاں پہ داخلہ ہوا. پروفیشنلی جو ہے نا وہ انجینئر بنے 4 سال بعد. اگر اس میں 4 سال کے اندر چلے گا تو کہانی بہت لمبی ہو جائے گی. کہ امریکہ کا کیسے شوق جاگا سائیں بس پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی لائف میں ہی جو ہے نا وہ سوشل ورکنگ میں ہم انٹر ہو جاتے ہیں. صحیح. سوشل ورکنگ میں سارا کریڈٹ جائے گا سر رضوان جعفر کو. صحیح ہے. جو حیدرآباد میں آئے اور ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کیا، اور ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ اس کے ممبر تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ہمیں ممبر بنایا اور جو ہے نا گائیڈ کیا کہ اچھا پلیٹ فارم ہے، آپ اپنے کنٹری کو جو ہے نا نیشنل لیول پہ ایڈریس کر سکتے ہو بینگ اے ڈبیٹر، اور یونیورسٹی ٹو یونیورسٹیز جو ہے نا وہ ایکسچینج پروگرامس میں آپ جوائن کر سکتے ہو. صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ مہران یونیورسٹی کے ساتھ سوشل ورکنگ میں انٹر ہو گیا. ایز اے والنٹیئر 2012 میں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کا ممبر بنا.
تو مختلف ایونٹس ہوتے گئے, کراچی حیدرآباد آنا جانا رہا, ایسے لوگوں سے ملتے تھے جو جن کی پروفائل سے کافی جو ہے نا امپریس ہوتے تھے, اور وہ یوتھ امبیسڈر ہوتے تھے, وہ سی ای او ہوتے تھے کمپنیز کے, تو وہ اپنی سکسیس اسٹوری شیئر کرتے تھے ہم سے کہ ہم اس لیول تک کیسے پہنچے ہیں. تو کچھ سکسیس اسٹوری ہم نے اپنی لائف گولز میں انٹر کی کہ ہمیں بھی جو ہے نا انہی طرف جانا ہے. تو پھر یوں ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک کی ایک اپورچونیٹی آتی ہے یوتھ سمٹ, اور اس میں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور انوویشن پہ یہ ہو رہی تھی. واشنگٹن ڈی سی میں 2017 تھا, اور ارلی مارننگ جو ہے جب میں دیکھتا ہوں موبائل میں تو ای میل آئی ہوئی تھی انویٹیشن لیٹر کے ساتھ. اچھا. یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا ٹف ٹائم تو چل رہا تھا, جیسے ہر انجینئر فیس کر رہا ہوتا ہے, سی ویز کو ڈراپ کرنا, انٹرویوز. آلریڈی ایک انٹرویو میرا ہو چکا تھا, ایک کمپنی سے میں نے ریزائن کیا تھا کسی وجہ سے. اس کے بعد نیکسٹ کمپنی میں جب میں جا رہا تھا تو ادھر انٹرویو ہو گیا تھا, میں ان کی جوائننگ کال کا ویٹ کر رہا تھا. تو اسی دوران ایک ای میل ریسیو ہوتی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے. جب دیکھا جاتا ہے تو ورلڈ بینک کا ایک انویٹیشن ہوتا ہے ایز اے یوتھ امبیسڈر, وہ مجھے پاکستان سے سلیکٹ کیا ہے انہوں نے نا. تو پھر میں اپنے بھائی سے شیئر کرتا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو کیا صوبے سے باہر نہیں نکلے تو ملک سے باہر کہاں جائیں گے. تو بھائی نے کہا کہ بھائی چلو ویزے کے لیے اپلائی کرو. میں کوئی پروفائل نہیں, نہ اسٹیٹمنٹ, نہ کچھ. اور امریکہ, یہاں تو لوگ لاکھوں روپیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ امریکہ نہیں پہنچ رہے. تو میں ایک حیدرآباد لطیفہ سے کروڑوں بھائی جان کروڑوں لے کے بیٹھے ہیں. بالکل بھائی, کیسے پہنچ جاؤں گا. پھر یہ ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے, امبیسڈر کونسلر آفیسر پوچھتا ہے بھائی کیوں جانا چاہتے ہو. یہ ساری چیزیں پوچھنے کے بعد اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں, بھائی واپس آئیں گے, اور ایک پاکستان کی رسپانسبلٹی لے کے جا رہے ہیں, پاکستان کو ایڈریس کرنا ہے. تو after that she satisfied and she issued me a visa, and after 1 week visa mailed to PIE office حیدرآباد. تو اس کے بعد اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک 15 سے 20 ہزار والی کھچاڑا بائک جس میں جب میں جا رہا تھا پاسپورٹ ریسیو کرنے کے لیے بھی, تو اس میں بھی جو ہے نا وہ پیٹرول جو بات ہے ختم ہو گیا تھا. صحیح ہے, حالات ٹف تھے, چوک اٹھا کے پوچھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہ نہیں کیا وہ جو روڈ پہ لٹاتے ہیں بائک کو, وہ پہلے چوک اٹھا دی, جب واپسی آیا تو پھر لٹا لیا تھا. تو اس کے بعد پہنچے, پھر دیکھے جا رہے آدھا گھنٹہ تو ویزے کو ہی دیکھا. ہاتھ لگایا تھا, ہاتھ وقت لگایا, تصویریں کھینچی, سیلفی وغیرہ بنائی, دوستوں سے شیئر کی. بھائی بندہ یار کل سے وہی ہار لے کے دوست یار پہنچ گئے کہ یار آ گیا کوئی بندہ میدان میں نا. صحیح ہے, پتہ نہیں تھا کہ بھائی ایک دم جو ہے نا وہ زندگی میں 4 چاند لگ گئے. پہنچے نہیں تھے لیکن 4 چاند لگ چکے تھے. حقیقت ہے. تو بس پھر پاکستان کو ورلڈ بینک میں ایڈریس کیا ایز اے یوتھ امبیسڈر. ٹیکنالوجی اور انوویشن پہ تھی کانفرنس, اور الحمدللہ دنیا کے 400 ینگ لیڈرس تھے, اور اس میں پاکستان سے تھا. ایک میرا دوست بھی تھا, وہ بلوچستان سے تھا. تو وہاں پہ ہم نے اپنے لاسٹ ایئر پروجیکٹ جو مہران یونیورسٹی کا تھا وہ اس پہ, کیونکہ وہ لوگ بیسیکلی دنیا کے پروجیکٹس دیکھنا چاہتے تھے, اور پھر ان کو جو پروجیکٹ سمجھ آئے گا اس پہ وہ مائکروسافٹ, گوگل اور ورلڈ بینک کے جو بھی ڈائریکٹرس وغیرہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ پھر اس پہ انویسٹ کرتے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے تو انویسٹ ہوا, لیکن ہمارے پروجیکٹ پہ تو نہیں, فرسٹ پوزیشن کسی اور کی تھی, لیکن ہمارے لیے یہی اچیومنٹ تھی کہ ہم یہاں تک پہنچے نا. تو اس کے بعد پھر دل نہیں لگا, پاکستان واپس چلے گئے, دوبارہ جاب اسٹارٹ کی, ایجوکیشن لیول پر کام کیا, یوتھ امپاورمنٹ میں کام کیا, یوتھ پارلیمنٹس کے الیکشن لڑے. تو اس کے بعد پھر ایک اپورچونیٹی آئی تو یونائٹڈ نیشن کے لیے آ گئے. ایک بڑا ایک ڈریم تھا کہ پاکستان کو ایز اے یوتھ امبیسڈر, پیس امبیسڈر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا ایڈریس کرنا ہے, ریپرزینٹ کرنا ہے. یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں تھی جو میں بتا رہا ہوں نا. حقیقت ہے, یہ آسان نہیں تھی, یہ امپاسبلٹی. جب کسی کو بتاتے تھے, پوچھتے تھے یار تمہاری کوئی پروفائل نہیں ہے, تم نہیں جا سکتے, یو کانٹ ڈو نتھنگ. تو آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کا راستہ روکیں گے, جو آپ کو اس لیول پہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ آپ کچھ کر سکو. تو آپ کو ان سب سے جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ رکھنا ہے, اور آپ کو جو آپ کے جو دماغ کا, دوسرے الفاظ میں کہیں جو یہ دماغ کا جو کیڑا ہے نا, اس سے مطلب اس ہٹنا نہیں ہے. اس سے آپ کو اپنی جستجو لگن میں لگا رہنا ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک سم گولس کہ میرے لائف کے گولس کیا ہیں,
उन गोल्स को एक पेपर में बंदा लिखे। मेरा एक गोल था भाई, मैंने लिखा था ड्यूरिंग इंजीनियरिंग लाइफ के पाकिस्तान को जब नेशनल लेवल पे एड्रेस कर सकते हैं कि क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे किया जा सके। सही। तो आपको इस लेवल तक आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में सोशल वर्किंग स्टार्ट करनी होगी, स्पेशली हमारे यूथ को। मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी भी सेंस में किसी एनजीओ के साथ अटैच हों, आप आपके अंदर जो आप स्किल्स छुपी हुई हैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें किसी प्लेटफॉर्म में। ज़ाहिर है आप घर बैठ के या दोस्तों में या जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो यूटिलाइज नहीं कर सकते ना। आपको एक क्राउडेड एक मजमा चाहिए जहाँ पर आप जो है अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचा सकेंगे। तो ज़ाहिर है वो आपके अपने प्लेटफॉर्म से तो नहीं पहुँचा सकती, अपने घर से या अपने अब्बू के वो आपको एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जो आपकी आवाज़ सुनेगा और आपको जो है ना वो आपकी बात आगे तक पहुँचाएगा। तो वो मैं नहीं कहता कि आप यूथ पार्लियामेंट ही ज्वाइन करें, तो लेकिन यूथ पार्लियामेंट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन माय एरिया और इन आवर स्पेशली इन प्रोविंस सिंध, क्योंकि वो लोग यूथ एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, वो यूथ को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और भी बहुत अच्छी एनजीओस हैं, आप बस किसी के साथ अटैच हो जाए। बस वही बात है ना कि भाईजान कि अगर अपने सर्कल में अपने इर्द गिर्द के लोगों को अगर आवाज़ सुनाओगे अपनी, तो वही उन्हीं लोगों तक पहुँचे, उन्हीं वो लोगों तक बोलिए। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हो बिल्कुल, तो आपकी आवाज़ फिर आगे तक पहुँच जाती है। और इसी का ही एक मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अभी अगर कुछ अर्सा पहले मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ये वो या जो फेसबुक पे 1000-1500 दोस्त थे वही मुझे जानते थे, लेकिन जब से मैंने ये सोशल मीडिया और ये वो शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि चलो थोड़े बहुत 50-100 लोग सुन लेते हैं। नहीं बिल्कुल आपकी आवाज़ सुनी जाती है और यही एक एग्जाम्पल मैं हूँ सर। ये आवाज़ ही थी जो मैं सुन के यहाँ पे जो है ना वो ये हकीकत है, ड्राइव करके आया हूँ। मैं नहीं जानता था और पिछले कितने 4-5 माह से हम बातचीत कर रहे थे, बस फेसबुक पे थे कनेक्टेड और जो है ना बातचीत चल रही थी एंटरप्रेन्योरशिप पर जो आप काम कर रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट और पाकिस्तान में स्पेशली यूथ के लिए। जाहिर है अमेरिका जैसे 7 समंदर पार बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे लाइफ बड़ी फास्ट है ना, सबके साथ अपनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेना पड़ती हैं, जाना पड़ता है। उसके बावजूद ये कुछ टाइम निकाल के अपनी कीमती वक्त निकाल के पाकिस्तान की यूथ को दे रहे हैं। तो आप लोगों को भी चाहूँगा कि सर का शुक्रिया अदा करें कमेंट्स में। इंशाल्लाह हम ऐसे ही मज़े के प्रोग्राम लाते रहेंगे आप दोस्तों के लिए जब तक हमें इजाज़त दें, और इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मैं प्रोग्राम करता रहूँगा। अब ये तो पकड़ लिया मुतबर को। बिल्कुल, अब हम जुड़ गए हैं सर के साथ और मैं इनका समझ लें यूनाइटेड नेशन का यूथ एम्बेसडर था, मैं सर का जो है ना यूथ एम्बेसडर हूँ। बड़ी मेहरबानी भाईजान, और काफ़ी दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं, कमेंट भी किया है। बाकी इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।